بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں ہماری اردو کی کتاب کے اگلے سبق کی طرف، جو کہ ایک نظم ہے، اور اس نظم کا نام ہے ہمارے وطن کا نشاں۔ یہاں پر شاعر جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنے وطن کے جھنڈے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری عظمت کا نشان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وطن کی زمین روشن ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور جس کی ہیبت سے کوہ دامن اور دشت جو ہیں وہ تھرا جاتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں سبق کے شاعر کا نام، تو اس سبق کے نظم کے شاعر جو ہیں وہ جمیل الدین عالی ہیں۔ اور جمیل الدین عالی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ملی نغمہ ہے جیوے جیوے پاکستان، اس کے خالق جو ہیں وہ بھی جمیل الدین عالی ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے نظم کے بند کی طرف۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہاں پر شاعر جو ہیں وہ مختلف انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے یہ ہمارے ملک کی آزادی کی علامت ہے، مسلمانوں کی اپنی زمین کی علامت ہے، جس میں آسمان پہ ناز کرتا ہے، اور ہمارے اس پرچم کی وجہ سے ہماری زمین اتنی خوبصورت ہے کہ جو آسمان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ہماری زمین جیسا ہو جائے، اور اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس پرچم کی وجہ سے ہمارے وطن کی پیشانی روشن ہے، یعنی کہ ہماری شان و شوکت قائم اور دائم ہے۔ میرے وطن کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس پرچم کی بدولت ہی چمکدار، خوبصورت، روشن اور قیمتی اور اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اور میرے وطن کا جو جھنڈا ہے اور میرا وطن جو ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی سلامتی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارا جو جھنڈا ہے یہ ہمارے وطن کا نشان ہے، اور یہ ہمیشہ فضاؤں میں لہراتا رہے، اور یہ جھنڈا سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے بند کی طرف۔ یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی ستوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ شاعر بات کریں کہ وطن کی ہر چیز خوبصورت ہے، اور اس پرچم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں جو پہلی رات کا چاند جو ہے ایک مڑی ہوئی تلوار کی چمک کی مانند ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے وطن کے جو بیٹے ہیں وہ تیز تلوار لیے بیٹھے ہیں، اور وہ دشمن کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور چاند کے ساتھ جو ستارہ بنا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ستارہ ہمارے روشن مستقبل کو، ہمارے اچھے نصیب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا وطن کس طرح ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ہمارے وطن کا یہ نشان یعنی کہ جو پرچم ہے یہ پاکستانی قوم کی شان اور شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے وطن کے جو باشندے ہیں یعنی کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے وطن کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ یعنی کہ ہمارے صرف فوجی جوان ہی نہیں، ہمارے ملک میں موجود لوگ بھی اس وطن کی خاطر، اس جھنڈے کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس بند ہے، یہ نشاں جس سے لرزات روم و عجم، یہ نشاں جس سے ترسات خاقان و جم، یہ نشاں جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ کیا کر رہا ہے شاعر؟ اپنے وطن اور مسلمانوں کی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے وطن کی جو تاریخ ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہمارے وطن کا جو پرچم ہے یہ مسلمانوں کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، جس سے روم کی عظیم سلطنت بھی کامتی تھی، اور صرف عرب ہی نہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی خوفزدہ تھے، اور چین اور ترکستان کے عظیم بادشاہ بھی ڈرتے تھے، اور ایران کا قدیم بادشاہ جو جمشید تھا وہ بھی ہماری شجاعت اور بہادری سے ڈرا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ اور عظمت کے سامنے ساری دنیا جھکتی تھی۔ ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں کے باشندوں کے دلوں پر حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وطن کا جو نشان ہے وہ بڑا اہم اور عظیم ہے، یعنی کہ صرف ہماری ہیبت نہیں، ہماری اطوار اور ہمارے طور طریقوں سے بھی لوگ بہت متاثر تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا بند ہے ہمارا، یہ نشاں ہماری زرعی روایات کا، یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کر رہا ہے؟ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے پرچم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وطن کی تاریخ جو ہے وہ بہت سنہرے، انمول اور عظیم واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اثار اور قربانی کی جو رنگ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارا وطن ان مجاہدین کی بہادری کی علامت ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور دشمن کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن وطن کی عظمت پر، وطن کی عزت پر کوئی آنچ، کوئی حرف نہیں آنے دیا۔
اور انہوں نے قومی جذبے کے تحت دشمن کا وار جو ہے اس کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے وطن کا نام روشن کیا ہے۔ وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کا جو نشان ہے، یہ جو ہمارا جو پرچم ہے، یہ دراصل ان بہادر غازیوں کا نشان ہے جو ہمارے پرچم پر دکھائی بھی دیتا ہے۔ اگلا ہمارا بند ہے، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فیروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یہاں پہ بھی اپنے غازیوں کے بارے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ وہ ایمان کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے جسمہ ایمانی کے ساتھ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ دینی تعلیمات کے عین مطابق تھے، اور ان کی نہ صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کے جو سینے تھے نا، وہ بھی ان کے اندر بھی قرآنی تعلیمات موجود تھی۔ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کے جو چہرے تھے ان پر وہ جو ایمان کی روشنی تھی وہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ بڑے باہمت اور طاقتور جوان تھے، اور ان کی ہمتیں جو ہیں وہ بہترین اور عظیم تھیں۔ اور ہمارے بہادر مجاہدین کی نشانی جو ہے وہ ہمارا پرچم ہے، یعنی کہ شاعر اپنے پرچم کو نشانی بتا رہا ہے، کس کی؟ اپنے مجاہدین کی بہادری کی، ان کے ایمان کی، ان کے اللہ پر یقین کی، اور ان کے چہروں پر جو ایمان تھا اس کے بارے میں، کہ یہ سب جو ہے علامت جو ہے وہ ہمارے جھنڈے میں موجود ہے۔ اگلا ہے، جن کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرز کوہ دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یہاں پہ شاعر بات کر رہا ہے کہ غازیوں کی بہادری کے بارے میں، ان کے بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے سپاہی اس قدر بہادر تھے کہ صحرا اور ریگستان بھی گھبرا جاتے تھے، پہاڑ مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی جنگل، کوئی وادی اور کوئی بہادر جو ہے وہ ہمارے بہادر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یعنی ہمارے غازیوں نے، ہمارے مجاہدین نے دشمنوں کا، بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور انہوں نے شکستیں دو چار کیا۔ زمین کانپ اٹھی تھی، آسمان نے جھک کر ان کی بہادری کی تصدیق کی ہے، اور ہمارے وطن اور اس کی پرچم جو ہے وہ ایسے بہادروں کی نشانی، یعنی کہ ایک شعر ہے، دشت تو دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی تاریخ اتنی عظیم ہے کہ ان سے بڑی سی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی قوت، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کی ایمان سے گھبرا جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ہمارا بند ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب یہ ہمارا آخری بند ہے، ٹھیک ہے۔ اس بند میں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بتا رہا ہے، پورے جو اس کی نظم ہے نا، اس کا نچوڑ یہاں پر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرچم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کے لیے اپنی نیک تمناؤں، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس کی دعا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ پرچم یوں ہی ہمیشہ فضا میں، ہواؤں میں لہلہاتا رہے، لہراتا رہے، اس کی چمک دھمک جو ہے وہ برقرار رہے، یوں ہی روشنی دکھاتا رہے۔ اور یہ وطن جو ہے یہ ہمارے چونکہ بزرگوں کی علامت ہے، ان کی قربانیوں کی علامت ہے، تو یہ پرچم تا قیامت اپنی روشنی اور شان و شوکت دکھاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی روشنی سے وطن کے باشندوں کے دل بھی روشن ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ پرچم وطن کی تاریخ اور بزرگوں کے کارناموں کی روشنی کو پھیلا رہا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنے وطن کے نشان یعنی کہ اپنے جھنڈے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی کی جھلک اس میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔